اللہ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بس بندے کے کام توبہ کرنا ہے، اور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، اندر ہی اندر دل کے اندر خدا سے رابطہ قائم کر کے ندامت اختیار کر لے، اس لیے کہ توبہ کے 3 جز ہیں، جیسے ماضی، حال اور مستقبل 3 زمانے ہیں، ایک پاسٹ ہے، ایک جو پریزنٹ ہے اور ایک فیوچر ہے، 3 زمانے ہیں، تو یہ 3 زمانے یہ توبہ کے گویا کے ارکان ہیں۔ کیا مطلب؟ ماضی میں جو ہوا اس پر ندامت ہو کہ اللہ جو ہو گیا اس میں بڑا شرمندہ ہوں، اور حال میں وہ اس عمل جو فوراً ترک کر دے، حالت یہ ہے کہ اس گناہ سے فوراً ترک اختیار کر لے، دوری اختیار کر لے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، گویا کہ گزشتہ پر ندامت اور موجودہ حالت پر ترک اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ 3 جو ہے ارکان توبہ کے جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی اسے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں عزم کرتا ہوں میں یہ نہیں کروں گا، ابھی پتہ نہیں کہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزم اور عہد پر اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت کا عالم کیا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے 10 منٹ کے بعد کر لے، گھنٹے کے بعد کر لے، لیکن چونکہ اس سے عہد کر لیا اللہ میں نہیں کروں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اللہ کہتے چلو تیری اس عہد پر ہم تیرے وعدے کو قبول کر کے تیری بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی لطف ہے۔ اس سے فرمایا تواب اور رحیم۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ معاف کرنے کے بعد مزید مہربانیاں بھی کرتے۔ دنیا کے اندر اگر باس ناراض ہو جائے تو وہ معاف کرنے پہ اتفاق کرتا ہو کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، پلیز آپ آ جائیے، اب آپ جائیے، یہی کہتے ہیں دنیا میں، یہ کہتے ہیں۔ لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی جب غفور کہتے ہیں میں بخشنے والا ہوں، تو ساتھ رحیم بھی کہتے ہیں، غفور الرحیم، کہ ہم صرف بخشنے پر، معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ مزید مہربانیوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ تواب الرحیم، کہ صرف توبہ قبول کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مزید مہربانیاں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔